أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج آپ سے یورک ایسڈ بڑھنے کی وجوہات اور اس کا مکمل علاج کے بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں، درد کوئی سا بھی ہو، کہیں بھی ہو، بیماری نہیں ہوتی، بلکہ درد ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب تک وجہ موجود ہے درد بھی موجود ہے۔ اگر درد کی اس وجہ کو ختم کر دیا جائے تو درد بھی مکمل اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، لیکن فی زمانہ درد کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ذیلی وجوہات اور علامات کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ فوری فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ درد کی اصل بنیادی وجہ کو جاننے اور ختم کرنے پر توجہ نہیں دی جاتی، اور نتیجے میں مریض ایک مستقل مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یورک ایسڈ بھی ہے۔ انسانی جسم یا یوں کہہ لیں ہر حیوانی جسم میں لامحدود کیمیائی مرکبات ہر وقت بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ کہیں ان مرکبات میں توانائی سٹور کی جا رہی ہوتی ہے اور کہیں ان مرکبات کو توڑ کر توانائی حاصل کی جا رہی ہوتی ہے۔ پیدائش سے موت تک یہ سلسلہ ہر ذی روح میں جاری رہتا ہے۔ ایک ٹیشو کے پیدا کردہ فضلات اگلے ٹیشو کی خوراک بن جاتے ہیں، لیکن پروڈکٹس اور بائی پروڈکٹس بننے ٹوٹنے کے عمل کی انتہائی حالت میں اینڈ پروڈکٹ جو جسم میں تیار ہوتا ہے اور پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہوتا ہے اسے یوریا کہتے ہیں۔ جسم کے نظام اخراج میں جگر اور گردے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب کسی بھی وجہ سے اس نظام اخراج میں خرابی پیدا ہو جائے تو یوریا جسم سے خارج نہیں ہو پاتا اور یورک ایسڈ میں بدل کر باریک کلموں کی شکل میں جسم کی خلاؤں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان جسم کی خلاؤں میں انسانی ہڈیوں کے جوڑ، ناک کی ہڈی، کان کی لو اور پاؤں کے تلوے سب شامل ہیں۔ ان مقامات پر سوڈیم یوریٹ کی شکل میں یوریا جمع ہونے لگتا ہے، اور اگر اس کا برقت علاج نہ کیا جائے تو مزمن شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ فضلات کے اخراجی نظام کو درست کر دیا جاتا، لیکن عارضی طور پر جسم سے یورک ایسڈ کے اخراج کا بندوبست کر کے مریض اور معالجین خوش ہو جاتے ہیں۔ نتیجے میں مریض ایک ختم نہ ہونے والی مسائل کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میری سوچی سمجھی رائے ہے، مریض معالجین کی فیسیں، مہنگے ٹیسٹوں اور ادویات کے اخراجات شفا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے چسکے کو برقرار رکھنے کے لیے برداشت کرتا ہے۔ شروع میں یہ دل لگی ہوتی ہے جو بعد میں جان کا روگ بن جاتی ہے۔ دیگر طریقہ ہے علاج کے معالجین پر افسوس نہیں، ان کے پاس تو اس علم کی روشنی ہی موجود نہیں، لیکن اتباع پر افسوس ضرور ہے۔ جو جوڑوں کے دردوں والے مریضوں کا نظام اخراج فضلات کو درست کرنے کی بجائے آج کل یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے طریقے بتاتے نظر آتے ہیں۔ اگر نظام اخراج فضلات کو درست کر دیا جاتا تو یورک ایسڈ اور جوڑوں کے دردوں سے مستقل جان چھوٹ جاتی اور بغیر کسی یورک ایسڈ اور دردوں کی دوائی کے زندگی گزرنے لگتی۔ اس کے ساتھ مستقبل میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کا امکان بھی ختم ہو جاتا۔ جگر کا کام جسم اور خون میں موجود فضلات اور زہریلے مادوں کو گردوں کے ذریعے اخراج کے قابل بنانا، اور گردوں کا کام ان زہریلے فضلات کو جسم سے خارج کرنا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی اپنے افعال صحیح سر انجام نہ دے رہا ہو، نتیجہ میں یورک ایسڈ بڑھے گا اور جوڑوں کا درد بھی۔ یورک ایسڈ کے پیچھے بھاگنا کم علمی کی دلیل ہے۔ اصل علاج گردوں اور جگر کے افعال کو درست کرنا ہے۔ اگر افعال اعضاء بدن میں کمی آ رہی ہے تو اس کا علاج سادہ ہے۔ ان اعضاء پر اتنا کام کا بوجھ ہی نہ ڈالا جائے جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں۔
دوسرا، ان کی کارکردگی کو بحال کیا جائے تاکہ وہ اپنے ذمہ کام بحسن خوبی سر انجام دینے کے قابل ہو جائیں۔ انسانوں میں ایک کیمیکل پیورین پایا جاتا ہے جو کہ دراصل پروٹین کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ ہمارا جسم داخلی طور پر بھی تیار کرتا ہے اور پروٹینز والی اغذیہ گوشت، انڈوں اور دالوں وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اگر ان غذاؤں کو زیادہ استعمال کیا جائے تو جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بھی بڑھ جائے گی اور جوڑوں میں پہنچ جائے گی، اور ہڈیوں کے جوڑوں کی خلا میں موجودگی لیسدار مادے جسے سینیول فلوئڈ کہتے ہیں کو گاڑھا کرنے کا باعث بنے گی۔ اس وجہ سے یہ مادہ جوڑوں میں لوبریکیشن کا کام سر انجام نہ دے سکے گا اور جواب میں ہڈیاں آپس میں رگڑ کھائیں گی، کارٹیلیج سخت ہونا شروع ہو جائے گا، جوڑوں کے رباط اپنی لچک کم کر بیٹھیں گے اور نتیجہ میں جوڑوں پر سوزش اور سرخی کے ساتھ جوڑوں میں درد پیدا ہو جائے گا۔ یورک ایسڈ کا درد عموماً دائیں پاؤں کے انگوٹھے، ٹخنے اور ایڑی سے شروع ہوتا ہے اور اس کے عموماً 4 درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ عموماً غیر علامتی ہوتا ہے۔ جسم میں یورک ایسڈ کا درجہ بڑھ چکا ہوتا ہے لیکن نارمل سے زیادہ ہونے کے باوجود درد وغیرہ نہیں ہوتا، اس لیے اس درجہ میں علاج پر قطعاً توجہ نہیں دی جاتی۔ دوسرے درجے میں درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کا دورانیہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے اور بغیر کسی علاج معالجے کے خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے اس درجہ میں بھی علاج پر توجہ نہیں دی جاتی۔ تیسرے درجہ میں ایک لمبے عرصے تک درد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس عرصہ میں مرض حاد سے مزمن دور میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اور درد نہ ہونے کے باعث مریض یہ سمجھتا ہے وہ شفا یاب ہو چکا ہے۔ وہ تھوڑی بہت دوائی اور پرہیز وغیرہ اگر تھا تو سب چھوڑ چکا ہوتا ہے، بس کبھی کبھار معمولی درد یا جوڑوں اور عضلات میں سوجن چبھنے کا احساس یا عضلات میں معمولی پھٹکن محسوس کرتا ہے، لیکن ان کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ یہ چیزیں اس کی حرکت اور کام کاج میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتی۔ چوتھے درجے کی شروعات میں کبھی کبھار شدید درد اور چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے جسے وقتی درد روکنے والی ادویات سے دبا دیا جاتا ہے، اور جب یہ چوتھا درجہ اپنے جوبن پر پہنچتا ہے تو نکلس میں بدل چکا ہوتا ہے۔ چھوٹے جوڑوں کی حرکت محدود ہو جاتی ہے اور اکثر مریضوں میں جوڑوں کی وضع تبدیل ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے ساتھ گردے بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض دل کے واز پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور دل کے واز نکارہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ 95% مریض اس درجہ کو چھو لینے کے بعد علاج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر وسائل رکھنے والے مریض ہارٹ سرجری سے گزرتے ہیں یا دل میں سٹنٹ ڈلوانے کے عمل سے گزرتے ہیں۔ اس مرض کا شافی علاج کسی بھی سطح کے مریض کا طب کے اصول کے مطابق صحیح تشخیص سے کیا جا سکتا ہے۔ شرط صرف یہی ہے اگر مریض غذائی پابندی کو قبول کرنے پر آمادہ ہو، ورنہ اسٹیرائڈز کے استعمال اور گردے برباد ہونے میں ڈائلسس کرانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج بہت آسان ہے۔ اغذیہ کی گروپ بندی کے چارٹ نمبر 5، 6 اور 1 کی اغذیہ استعمال کرنی ہے، اور ایک نسخہ سنڈ، اشگند نگوری، سرنجا شیریں، ہم وزن اور نشادر ٹھیکری نصف وزن، یعنی اگر پہلی ادویات 100 گرام ہوں تو نشادر 50 گرام بریک کر کے مکس کر لیں، دوائی تیار ہو گئی۔ آدھی سے 1 چائے والی چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد اگر پرہیز کے ساتھ یہ نسخہ استعمال کیا جائے تو نتائج 100% ملتے ہیں۔ اگر جوڑوں، انگوٹھے، ایڑی وغیرہ پر سوزش یا درد ہو یا ابھی مرض ابتدائی حالت میں ہو تو ثابت اسوگول میں تھوڑا سا پانی ڈالیں، وہ ایک لیسدار مرغوبہ سا بن جائے گا۔ متاثرہ جوڑ یا مقام پر لیپ کر کے اوپر کپڑا باندھ دیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس لیپ کو پانی سے تر کرتے رہیں۔ جتنا بھی یورک ایسڈ اس مقام پر ڈپازٹ ہوا تھا 1 دن میں ہی تحلیل کر کے سوزش اور درد کو ختم کر دیتا ہے۔ آخری بات، سادہ پانی پینے سے مریض کا پیشاب نہیں بڑھتا۔ اس مقصد کے لیے گرمیوں کے موسم میں تربوز اور سردیوں کے موسم میں گاجر کا جوس یا گنے کا رس تھوڑی کالی مرچ ڈال کر پیا جائے، یا بڑی الائچی اچھی قسم والی 5 سے 6 عدد کا پانی میں کہوہ بنا کر میٹھا ڈال کر پیا جائے تو پیشاب میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے
اور سوزاکی زہریں بھی اس کے ساتھ جسم سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اپنے دوستوں اور عزیزوں سے شیئر کریں تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔